اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے ثابت کیا کہ متع اسلام کا ایک مسلم قانون ہے جو قرآن، روایات اور صحابہ کرام کے قول و عمل کے مطابق جائز اور حلال ہے۔ یہ متع کے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے اب تک پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس لنک پر جا کر ضرور دیکھیں۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام میں متع حلال اور جائز ہے تو ذہن میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کنسنشول سیکس اور متع کیا ایک ہی چیز ہے؟ پروسٹیٹیوشن یعنی جسم فروشی اور متع کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور تیسرا اور اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر متع کا قانون رکھا ہی کیوں گیا؟ متع کا فلسفہ کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان تین سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ کنسنشول سیکس اور متع کیا ایک ہی چیز ہے؟ کنسنشول سیکس کسے کہتے ہیں؟ کنسنشول سیکس یعنی کسی بھی مرد اور عورت کے درمیان آپسی رضامندی کے ساتھ جسمانی رشتہ قائم ہونا۔ تو یہ کنسنشول سیکس کی ڈیفینیشن تھی۔ اب آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ متع اور کنسنشول سیکس کے درمیان کیا فرق ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ فرق پائے جاتے ہیں جو اس طریقے سے ہیں۔ کنسنشول سیکس میں کنواری لڑکی کسی بھی مرد کے ساتھ کسی کی اجازت کے بغیر ریلیشن شپ رکھ سکتی ہے، لیکن متع میں کنواری لڑکی کے لیے نکاح کی طرح ولی یعنی والد یا دادا کی اجازت ضروری ہے۔ کنسنشول سیکس میں میرج کانٹریکٹ، ایگریمنٹ اور کمٹمنٹ ضروری نہیں ہے، لیکن متع ایک میرج کانٹریکٹ ہے، یعنی جس میں عقد پڑھا جاتا ہے اور مرد اور عورت دونوں کی مرضی اور رضایت ضروری ہے، اور عقد کی وجہ سے ہسبینڈ وائف کے عنوان سے دونوں کے لیے ایک دوسرے پر بعض حقوق اور ذمہ داریاں یعنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آ جاتی ہیں۔ کنسنشول سیکس میں کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی سے اپنی مرضی کے مطابق ریلیشن رکھ سکتا ہے، چاہے لڑکی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اور دونوں بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ جبکہ نکاح متع میں شوہردار عورت کسی بھی عنوان سے دوسرے شخص کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھ سکتی ہے، اور اگر رکھتی ہے تو ایسا ریلیشن حرام اور ناجائز شمار ہوگا۔ کنسنشول سیکس میں لڑکی ایک وقت میں ایک سے زیادہ افراد کے ساتھ ریلیشن رکھ سکتی ہے، جس سے سماج میں برائیاں پھیلیں گی، لیکن نکاح متع میں شادی کی طرح لڑکی متع کی مدت میں صرف اپنے شوہر سے ہی رشتہ رکھے گی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہسبینڈ وائف اور کمیٹڈ ہوں گے۔ کنسنشول سیکس میں ریلیشن شپ بریک ہونے پر لڑکی عدت نہیں رکھتی، جبکہ نکاح متع میں میرج ٹائم ختم ہونے پر نکاح کی طرح لڑکی کے لیے عدت پوری کرنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے قوانین تمام انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ اب ریلیشن شپ اسی وقت جائز اور حلال ہوگی جب ہم اسلامی قوانین کو فالو کریں اور یہ عمل اسلامی قوانین کے مطابق ہو۔ متع اور کنسنشول سیکس کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ متع میں نکاح دائم کی طرح کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کی نسبت کچھ رائٹس، ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں رکھتے ہیں، جبکہ کنسنشول سیکس میں کسی قسم کی رائٹس، ڈیوٹی اور ذمہ داری ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف، یعنی کیا پروسٹیٹیوشن اور متع ایک ہی چیز ہے یا ان کے درمیان کچھ فرق ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ہم کہنا چاہیں گے پروسٹیٹیوشن میں وہ تمام پوائنٹس موجود ہیں جو کنسنشول سیکس کے جواب میں بیان کیے گئے ہیں، انہیں یہاں بھی جاری کیا جائے گا۔ پروسٹیٹیوشن میں جسم فروشی میں عدت کی کوئی قید نہیں ہوتی، لیکن نکاح متع پرماننٹ شادی کی طرح ایک پاک اور حلال رشتہ ہے جس میں عقد ہے یعنی نکاح پڑھا جاتا ہے اور مدت ختم ہونے کے بعد عدت رکھنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پروسٹیٹیوشن جیسا کوئی بھی تصور نکاح متع کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پروسٹیٹیوشن میں فیس جسم کے استعمال کے بدلے میں دی جاتی ہے جو حرام ہے، لیکن نکاح متع میں نکاح کی طرح مہر معین ہوتی ہے اور یہ مہر اسلامی عقد کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جسم فروشی یعنی پروسٹیٹیوشن فحاشی اور ولگیرٹی کی علامت ہے، جبکہ متع ایک حلال اور جائز عمل ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور یہ کام قانون کے تحت انجام پاتا ہے۔ تو متع اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور کسی بھی قانون کو دو طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا ہم اس قانون کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے یا اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ چاقو ہے، اس چاقو کے ذریعے سے یا ہم سبزی کاٹ کر اس کا صحیح استعمال کریں گے یا کسی کی جان لے کر اس کا غلط استعمال کریں گے۔ عراق میں متع کے سلسلے میں BBC کے ایک رپورٹر نے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کی خدمت میں کچھ سوال بھیجے تھے جس کا جواب انہوں نے بہت تفصیل سے دیا تھا۔ BBC
کے رپورٹر کے سوالات کچھ اس طرح تھے۔ ہمارے پاس ریکارڈڈ فوٹیج موجود ہیں جس میں عراق میں 2 اسکالرز جو اپنے آپ کو آیت اللہ سیستانی کا فالوور بتا رہے تھے، عراقی قانون کے خلاف نکاح متع یعنی ٹیمپریری میرج کے ذریعے عورتوں کو سپلائی کرنے کی آفر کر رہے تھے۔ ایسی سروسز کے لیے وہ پیسہ بھی چارج کر رہے تھے جسے سیکس ٹریڈ کہا جا سکتا ہے۔ کیا آپ اس عمل کی مذمت کرتے ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی نے اس سوال کے جواب میں متع کی وضاحت کرتے ہوئے متع کا فلسفہ بھی اس طریقے سے بیان فرمایا۔ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، در حقیقت نکاح متع جو شیعہ امامیہ مذہب میں جائز ہے، دائمی نکاح یعنی پرماننٹ میرج کی طرح ہے، جس میں نکاح دائم یعنی پرماننٹ میرج کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں سوائے حق ہم بستری یعنی انٹرکورس کے۔ اسے سیکس ٹریڈ کی طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ عورت کی شرف، کرامت اور انسانیت کے خلاف ہے۔ جو لوگ ایسے عمل میں شامل ہیں وہ فاسد ہیں جو دین کو استعمال کر کے اپنی دنیاوی خواہشوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ متع اور کنسنشول سیکس ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ متع اسلام کا ایک مسلم قانون ہے جس کا کوئی تعلق پراسٹیٹیوشن یعنی جسم فروشی سے نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف کہ آخر متع کا حکم کیوں آیا اور متع کا فلسفہ کیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں متع کے سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام کی کچھ روایات اور علماء کے کچھ اقوال آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ آئیے پہلے رخ کرتے ہیں روایات کی طرف۔ امام محمد باقر علیہ السلام متع کے فلسفے کے سلسلے میں جناب امیر المومنین سے نقل کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، اگر بعض خلفاء نکاح متع کو منع نہ کرتے تو کوئی بھی مسلمان سوائے اس شخص کے جو بہت پست ہو زنا نہیں کرتا۔ متع کا فلسفہ کیا ہے اور متع کا حکم کیوں آیا ہے، اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، نکاح متع اس شخص کے لیے حلال ہے جس نے شادی نہ کی ہو تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی جنسی تقاضوں کو پورا کر سکے، یا وہ شخص جس نے شادی کر لی ہو اور شادی سے اس کے جنسی تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں تو ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ نکاح متع کا انتخاب کرے۔ یہاں تک ہم نے متع کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کی کچھ روایات کو پیش کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء متع کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ دور حاضر کے مشہور عالم دین، فقیہ، مفسر قرآن، فیلسوف اور حکیم آیت اللہ جوادی عامری دامت برکاتہ حکم متع کے فلسفے کے سلسلے میں یوں فرماتے ہیں، قرآن کریم نے پرماننٹ شادی اور ٹیمپرری شادی دونوں کو بیان کیا ہے، لیکن ہمارا کلچر ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کہا جائے ٹیمپرری شادی یعنی نکاح متع تو اس متدین جوان کو نکاح متع کرنا چاہیے کہ جس کے لیے دائمی شادی کرنا ممکن نہ ہو، نہ کہ وہ شخص جو شادی شدہ ہے وہ نکاح متع کرے۔ شادی شدہ افراد کا نکاح متع کرنا یہ ظاہری دیندار اور مومن کے ہاتھوں دین کی بنیاد کو کھوکھلا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ شادی شدہ ہوتے ہوئے نکاح متع کی کوشش اور تلاش میں رہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ جوان جس کے لیے پرماننٹ شادی ممکن نہیں ہے وہ ٹیمپرری میرج یعنی نکاح متع کرے۔ اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں، یہ دین اللہ کی امانت ہے اور جسے ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ کاشف الغطا جو اپنے زمانے کے جید اور عظیم عالم دین تھے، جب وہ حکم متع کا فلسفہ بیان کرتے ہیں تو اس کی وضاحت میں کہتے ہیں، نکاح متع فحاشی یعنی ولگیرٹی جیسی بہت سی جنسی مشکلات سے مقابلے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ جوان اپنی جنسی مشکل اس طرح حل کر سکتے ہیں اور اس راہ کے چھوٹے بڑے مفاسد اور برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ متع کنسنچول سیکس نہیں ہے، متع پراسٹیٹیوشن یعنی جسم فروشی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ایک مسلم قانون ہے جسے خدا نے جوانوں کی مشکلات کے حل کے لیے قرار دیا ہے۔ ابھی تک جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کنکلیوژن اور نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نکاح متع ایک میرج کانٹریکٹ ہے جس میں نکاح پڑھا جاتا ہے اور لڑکا اور لڑکی دونوں کی مرضی اور رضایت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اوپر کچھ حقوق، ذمہ داریاں، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آ جاتی ہیں، لیکن کنسنچول سیکس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کنسنچول سیکس میں کوئی ڈیفائن قانون نہیں پایا جاتا ہے، لیکن متع شریعت کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق انجام دیا جاتا ہے۔ متع میں ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے، لیکن کنسنچول سیکس میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ متع میں نکاح پڑھا جاتا ہے، مہر معین ہوتی ہے اور مدت ختم ہونے کے بعد لڑکی کے اوپر عدت رکھنا واجب ہے، لیکن جسم فروشی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب کسی حکم سے بعض لوگوں کا غلط فائدہ اٹھانا اس حکم کے غلط ہونے کا سبب نہیں ہوتا، بلکہ افراد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ متع کا حکم برائیوں اور جنسی آزادی سے دوری اور عورتوں کی عزت و شرافت کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔